اچھا، جب پاکستانی کھانے کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید مسالوں کی وہ تیز مہک، گرما گرم نان، یا پھر ایک کپ کڑک چائے؟ آج ہم صرف ان پکوانوں کی بات نہیں کرنے والے، بلکہ ہم ایک سفر پہ نکلیں گے، ایک ایسا سفر جہاں ہم پاکستان کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کی مہمان نوازی کی روح کو اس کے ذائقوں کے ذریعے دریافت کریں گے۔ یہ جملہ سچ پوچھیں تو پاکستانی دسترخوان کا دل ہے۔ یہاں کھانا صرف بھوک مٹانے کا نام نہیں ہے، یہ خوشبو، یہ ورائٹی اور وہ گرمجوش مہمان نوازی ہے جس کے لیے پاکستان دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ تو بس یہی وہ جذبہ ہے جو ہمارے آج کے سفر کی بنیاد بنے گا۔ تو اس سفر کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم تاریخ کے باورچی خانے میں جھانکیں گے، پھر پورے ملک کے الگ الگ ذائقوں کا ایک نقشہ دیکھیں گے، اس کے بعد چائے کی اہم ثقافت کو سمجھیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ آج کے جدید پاکستان کا دسترخوان کیسا نظر آتا ہے۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے تاریخ کا ذائقہ۔ کبھی سوچا ہے کہ پاکستانی کھانا آج جیسا ہے ویسا کیوں ہے؟ اس کا جواب صدیوں پرانی تہذیبوں، بادشاہوں اور تاجروں کی کہانیوں میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے ان تاریخی جڑوں کو ذرا کھوجتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں 3 بڑے تاریخی اثرات بہت نمایاں ہیں۔ سب سے پہلے مغل، انہوں نے ہمیں شاہی ذائقے دیے، زعفران، خشک میوے اور وہ کریمی قورمے، یہ سب اسی دور کی دین ہے۔ پھر عرب تاجر آئے، وہ اپنے ساتھ گوشت کے سادہ مگر بہت گہرے ذائقے لائے جو آج بھی ہمارے باربیکیو کی بنیاد ہیں۔ اور ہاں، وسطی ایشیا سے آنے والوں نے ہمیں تندور کا تحفہ دیا، جس کی وجہ سے گرما گرم نان اور رسیلے کباب ہماری پہچان بن گئے۔ ان تمام اثرات کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی اصول ہے جو پورے پاکستانی دسترخوان کی سمت طے کرتا ہے، اور وہ ہے حلال۔ اسلامک قانون کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں جیسے سور کا گوشت اور شراب ممنوع ہیں۔ اب اس پابندی نے دراصل تخلیقی صلاحیتوں کو اور بڑھاوا دیا، جس کی وجہ سے گائے، بکرے اور مرغی کے گوشت کے پکوانوں میں اتنی ویرائٹی پیدا ہوئی اور مسالوں کے استعمال کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا گیا۔ تو اب جب ہم نے تاریخ کو تھوڑا سمجھ لیا ہے، آئیے پاکستان کا ایک پکوان نقشہ بناتے ہیں۔ شمال کے برفپوش پہاڑوں سے لے کے جنوب کے گرم ساحلوں تک، ہر علاقے کا ذائقہ اپنی ایک الگ ہی کہانی سناتا ہے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے پنجاب سے، 5 دریاؤں کی سرزمین۔ یہ پاکستان کا زرعی دل ہے، اور یہاں کے کھانے بھی بالکل ویسے ہی بھرپور، گہرے اور مسالے دار ہیں۔ ذرا سوچیں، مکھن میں ڈوبی گرم روٹی اور گاڑھے مزیدار سالن۔ یہاں کی خاص پہچان ہے سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی، جو کھیتوں کی ہریالی کو دسترخوان پر لے آتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے نہاری، ایک ایسا پکوان جسے گھنٹوں دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے تاکہ گوشت بالکل مکھن کی طرح نرم ہو جائے۔ یہ پکوان پنجاب کی خوشحالی اور صبر کی بہترین مثال ہیں۔ اب ہم جنوب کی طرف چلتے ہیں، سندھ۔ یہاں بحیرہ عرب کی ہوائیں کھانوں میں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ مسالوں کی خوشبو بریانی کے ایک ایک دانے میں رچ بس جاتی ہے، اور دریا کی تازہ مچھلی جیسے کہ پلو یہاں کے دسترخوان کی شان ہے۔ لیکن سندھ کی اصل کہانی اس کے تنوع میں ہے، خاص طور پر کراچی، جو ایک چھوٹا پاکستان ہے۔ 1947 میں تقسیم کے بعد ہندوستان سے آنے والے مہاجرین اپنے ساتھ صرف یادیں نہیں، اپنے ذائقے بھی لائے، جس نے کراچی کے کھانوں کو مزید چٹپٹا، تیکھا اور ورسٹائل بنا دیا۔ بن کباب اسی ثقافتی ملاپ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اب شمال مغرب کی طرف چلتے ہیں، خیبر پختونخوا۔ یہاں کھانے کا فلسفہ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہاں بھاری بھرکم مسالوں کی جگہ سادگی لے لیتی ہے تاکہ گوشت کا اپنا اصلی ذائقہ سامنے آ سکے۔ یہاں کا ہیرو مسالہ نہیں بلکہ خود گوشت ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثالیں ہیں چپلی کباب، جس میں گوشت کے ساتھ انار دانہ اور ٹماٹر کا ہلکا سا کھٹا میٹھا ذائقہ ہوتا ہے، اور کابلی پلاؤ، جس میں میٹھی گاجریں اور کشمش گوشت کے نمکین ذائقے کو بیلنس کرتی ہیں۔ مطلب یہاں تیکھے پن سے زیادہ ذائقے کی گہرائی پر زور دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم بلوچستان اور شمالی علاقہ جات کے وسیع و عریض ناہموار علاقوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں زندگی کی طرح کھانا بھی سادہ، بنیادی اور زمین سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں کھانا پکانا ایک ضرورت ہے، اور اس کی تکنیکیں بھی اسی ماحول سے نکلی ہیں۔
بلوچستان کی سجی کو ہی دیکھ لیں، جہاں پورے بکرے یا مرغی کو گھنٹوں تک کوئلوں پر بھونا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم اور روایتی طریقہ ہے۔ یا پھر شمالی علاقوں کے موموز اور چپشرو، جو تبتی اور وسطی ایشیائی اثرات کی یاد دلاتے ہیں۔ گوشت سے بھرے مزیدار ڈمپلنگز اور پائز جو سرد موسم میں خوب توانائی دیتے ہیں۔ اچھا، کھانے کے بعد یا اس سے پہلے یا کسی بھی وقت پاکستان میں ایک چیز ہمیشہ موجود ہوتی ہے، چائے۔ یہ صرف ایک پینے کی چیز نہیں، یہ ایک روایت ہے، مہمان نوازی کی علامت ہے اور بات چیت شروع کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ آئیے اس ثقافت کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ 2 قسم کی چائے اس کلچر کی بہترین نمائندگی کرتی ہیں۔ ایک طرف ہے دودھ پتی، کڑک، میٹھی اور خوب دودھ والی۔ یہ روزمرہ کی بھاگ دوڑ کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے۔ تو دوسری طرف ہے نازک گلابی رنگ کی کشمیری چائے، جسے نمک اور پستے بادام سے سجایا جاتا ہے۔ یہ خاص موقعوں، شادیوں اور سردیوں کی شاموں کی زینت بنتی ہے۔ اور پھر ہے قہوہ، پشاور اور شمالی علاقوں کی یہ سبز چائے جس میں اکثر الائچی بھی ڈالی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بھاری گوشت والے کھانوں کے بعد یہ ہلکی اور خوشبودار چائے ہاضمے کے لیے بہترین مانی جاتی ہے اور دسترخوان کو مکمل کرتی ہے۔ تو تاریخ اور جغرافیہ کے اس سفر کے بعد اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پاکستانی دسترخوان کیسا ہے؟ یہاں روایت اور جدیدیت آپس میں کیسے ملتے ہیں؟ آج کے پاکستان میں دونوں دنیائیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ ایک طرف گھروں میں آج بھی دال چاول اور سبزی جیسے سادہ اور سستے کھانے روز کی بنیاد ہیں، تو دوسری طرف شہروں میں فاسٹ فوڈ چینز، فیوژن ریسٹورانٹس اور پاک چائنیز جیسے نئے ذائقے تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بدلتی ہوئی عالمی سطح پر جڑی ہوئی نسل کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو ہمارا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی دسترخوان صرف کھانے کی جگہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی تاریخ ہے۔ یہ مسلسل بدل رہا ہے، نئے اثرات قبول کر رہا ہے، لیکن اپنی جڑوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کا کھانا اس کی کہانی سناتا ہے، تو جدید پاکستانی دسترخوان پر آخر کون سے نئے باب لکھے جا رہے ہیں؟